حضور گردے کی پتھری کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ گردے کی پتھری کے لیے سب سے بہترین ہے سنگ سر ماہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ پتھر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو کوٹا جاتا ہے، اس کو کھرل کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل فائن کر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں ذرا سا بھی ذرہ نہ رہے۔ اس کے بعد پھر اس میں گھوکرو، یعنی کہ آپ نے اس کا ریشو میں بتاتا ہوں، ریشو آپ لکھیں۔ گھوکرو پہلے لکھ لیں سارا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ سنگے سر ماہی، جوکھار، ٹھیک ہے، تخم کانسنی، ٹھیک ہے۔ گھوکرو آپ نے لینا ہے 10 تولہ، سنگ سر ماہی لینا ہے آپ نے 5 تولہ، جوکھار لینا ہے آپ نے 5 تولہ اور تخم کانسنی لینا ہے آپ نے 5 تولہ۔ اس کو صفوف بنا لیں، پورا ملا لیں، اور آپ نے اس کو، ایک ہوتا ہے ٹی اسپون، ایک ہوتا ہے ٹیبل اسپون، آپ نے ٹی اسپون لینا ہے اور ہاف سے 1/4، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہاف اور ایک ہوتا ہے ہاف کا ہاف، چوتھائی حصہ، وہ کھا کے پانی پی لیں۔ اور یہ خالی پیٹ کھائیں اور کوشش کریں کہ خربوزے کا استعمال کریں۔ خربوزہ فائدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن کل والی بات مجھے یاد آ گئی خربوزے سے، سبحان لیکن کاٹ کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، پھنسے گا نہیں پھنسے انشاءاللہ۔ گا نہیں انشاءاللہ سبحان تعالیٰ۔ اللہ، اور خربوزہ گردے کے لیے بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اچھا، خربوزے، بعض تو خربوزے کو چھلکے کے ساتھ کھانے کا کہتے ہیں جی اگر جی پتھری ہو تو، پتھری ہو، اور بعض تو کہتے ہیں بس جوسر میں ڈالو اور گھما دو۔ جو ہاں پہلے دھو لو، صاف ستھرا کر لو، جی، اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے اس کو جوسر میں چھلکوں سمیت ڈال دو۔ اس کا گودا بھی، ہاں ہاں ہاں، اس کے بیج بھی فائدہ مند ہیں۔ جی وہ پیشاب تخم آتا ہے، خربوزہ، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہاں، اگر صحیح طریقے سے اگر ہم ان کو سمجھ لیں نا تو انسان کبھی بیماری نہ پڑے۔